علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنف أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے
ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دوہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرض پہ ایسی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم ایسی بد نصیب نہ ہو۔ اس پہ دکھ کا اظہار کیسے کیا جا سکے کہ جس قوم نے تمام کائنات کے انسانوں کو جینے کا سلیقہ سکھایا، انسان کو انسانیت سے آگاہ کیا، آج وہی قوم زمین کی نقدوں میں پڑی ہوئی ہے۔ کیوں؟ یہ ہم نے نہیں کبھی سوچا۔ قرآن آیا ان بدوؤں کے پاس جو ساری کائنات کے انسانوں میں سب سے زیادہ جہل اور اکھڑ تھے، لیکن نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نے ان کے اندر ایسا انقلاب پیدا کیا کہ ان صحرا نشین بدوؤں کو زمین سے اٹھایا، آسمان کی رفتوں پہ پہنچا دیا، اور آج مسلمان جہاں جہاں بھی بستا ہے اس کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نام آتا ہے تو تڑپ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ یہ کمال اللہ کے قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اور آج ہم جن ذلتوں میں، جن پستیوں میں، جن نقبتوں میں گرے پڑے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پس پش ڈالا اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھا۔ ان سے دوری ہماری ذلت کا سبب ہے۔ آج بھی اگر وہی کمال حاصل کیا جائے ایمان میں جو رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حاصل کیا، تو آج بھی دنیا میں مسلمان سے بڑھ کے باوقار قوم کوئی نہیں ہو سکتی۔ مگر بد نصیبی ہے کہ ہم اس طرف دھیان نہیں دیتے، اس کی بنیاد پہ نہیں سوچتے، اور جب تک ہم نے اس سے وابستگی اختیار نہ کی جس سے وابستگی اختیار کرنے کا اللہ حکم دیتے ہیں، اگر ہم نے وہی ایمان قبول نہ کیا جس ایمان کے قبول کرنے کا اللہ حکم دیتے ہیں، تو پھر ذلت اور پستیاں ہی ہمارا مقدر ہوں گی۔
رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن آیا نا، تو اللہ نے ان صحابہ کے کردار پہ نظر ڈالی، ان کا ایمان، قرآن سے تعلق، قرآن سے رغبت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ، تو اللہ نے ارشاد فرمایا آمنو کما آمن الناس، ایمان ویسے لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے، یعنی اس ایمان کی قدر و منزلت ہے جو ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا سا ہو۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چل جائے کہ ان کا ایمان کیسا تھا، ان کے لیل و نہار کیسی تھی، ان کی مجلس اور تنہائی کیسی تھی، ان کی صبح اور شام کیسی تھی؟ یہ تو پتہ لیے ہی پتہ چل سکتا ہے، اور ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم پتہ ہی نہیں لینا چاہتے۔ قیامت آئے گی انہی لوگوں پہ آنی ہے جو اللہ کے باغی ہوں گے، جو اسلام کے باغی ہوں گے، جو تعلیم قرآن اور محمد رسول اللہ کے باغی ہوں گے۔ تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اس زمین پہ اس نظریہ حیات کے مطابق زندگی بسر کرنے والے موجود ہیں جس نظریہ پہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے۔ یہی اللہ قرآن میں کہتا ہے، مختلف مقامات پہ مختلف انداز سے، اور مقصود کیا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس قالب میں ڈالیں جو صحابہ کے کردار کا قالب صحابہ نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ جانتا ہے اس ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو ایمان ان سے ہٹ کے اللہ دیکھیں اور معاشرے میں نظر آئے۔ اللہ نے کسی قوم کو بلند و بالا مقام پہ کھڑا نہیں کیا جب تک وہ اس کردار سے ثابت نہ کرے کہ وہ اس مقام پہ کھڑا ہونے کی اہل ہے۔ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی زندگی اور اپنے کردار سے یہ بدلا ہے۔ اب ہم اگر ان کے کردار کو سنیں، ان کے لیل و نہار کا جائزہ لیں، جائزہ لینے والا جائزہ لے رہا ہوتا ہے، سننے والے سو رہے ہوتے ہیں۔ کیسے انقلاب آئے گا؟ نہیں آ سکتا۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کم و بیش 1,00,000 کے قریب لوگ ایمان قبول کرتے ہیں، اور وہ تمام کے تمام اس مقام پہ ہیں کہ اگر ان کی زندگیوں کو جھانکے تو ہمیں احساس ہوتا ہے مسلمان کس کو کہتے ہیں اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ آواز دی محمد رسول اللہ علیہ وسلم، پیغام مکہ کی وادی سے باہر نکلا، دور دور علاقوں میں پہنچا، اور جوں جوں اسلام کو کامیابی ملتی رہی، مسلمان تحریک اسلام کو لے کے آگے بڑھتے رہے، ہر رکاوٹ کو اپنے پاؤں کے نیچے پامال کرتے رہے، دور دور اس بات کا شہرہ جاتا رہا۔ لوگ آتے ہیں وفد در وفد محمد رسول اللہ کے پاس، لیکن 9 ہجری کے بعد تانتا بچ جاتا ہے وفود کا، اور اس سال کو عام الوفود کہتے ہیں۔ ایک
بہت بڑی جماعت 80-90 انسانوں پہ مشتمل مدینہ آتی ہے محمد رسول اللہ کے پاس. یہ بنو تمیم سے تعلق رکھنے والے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا، گھر کا علم ہوا، دروازے کے باہر کھڑے ہو کے ویسے ہی آوازیں دیتے ہیں جیسے بدو ایک دوسرے کو دیتے ہیں. جان اکھڑ. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. صحابہ کو یہ انداز پسند نہیں آیا ہوگا، لیکن میرے آقا کی جبین مقدس پہ سلوٹ نہیں پڑے. باہر تشریف لائے. کیا بات ہے بھائی؟ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے متعلق سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا ہاں. کہنے لگے کہ ایمان کی بات بعد میں ہوگی، پہلے ہم لوگوں میں بیٹھ کے اس بات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ عرب کے تمام قبائل میں عزت کے لحاظ سے، افتخار کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے ہم سے بڑھ کے کوئی نہیں. تو ہم سے اس بات میں مناظرہ کر لو. رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ارشاد فرمایا دیکھو بھائی، میں شعر و شاعری نثر افسانوں کے لیے نہیں آیا، میں تو انسانوں کو وہ راستہ دکھانے آیا ہوں جس راستے پہ یہ چل کے اس مقام پہ پہنچے تھے جہاں سے ہمارے بابا کی ایک غلطی کی بنا پہ اللہ نے ہمیں نکال دیا. تو جنت کے لیے آؤ. چلو اگر تم یہ سمجھتے ہو تو یہ بھی کر لیتے ہیں. پھر مورخ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہو کیا کہنا چاہتے ہو. ان کا ایک بڑا زبردست مقرر اٹھتا ہے اور اپنے قبیلے کی تعریف اور توصیف کرتا ہے، اپنی غیرت مندی کا اظہار کرتا ہے، اپنی شرافت کا اظہار کرتا ہے، طاقت کا اظہار کرتا ہے. رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، صحابہ نے سنا، ان کے ساتھیوں نے سنا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیس بن ثابت تم اٹھو اور اس کا جواب دو. بھرپور انداز سے جواب دیا گیا. پھر انہوں نے اپنا ایک شاعر کھڑا کیا. شاعر نظم میں اپنے قبائل، اپنے قبیلہ کے سرداروں، اپنے قبیلہ کے لوگوں کی تعریف اور توصیف کرتا ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان کو اشارہ فرمایا کہ اٹھ کے نظم میں اس کا جواب دو. حسان اللہ کے نبی کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کی تعریف کرتے ہیں، ان کے جانثاروں کی تعریف کرتے ہیں، کردار صحابہ اور کردار محمد رسول اللہ کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ ابھی تقریر ختم نہیں ہوئی، ان کا سردار اٹھ کے کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا خطیب ہمارے خطیب سے بہتر ہے اور تیرا شاعر بھی ہمارے شاعر سے بہتر ہے. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھتے ہیں. ایک شخص کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا ھذا سیدی، ھذا سیدی اہل الوبر، یہ انسان دیہاتیوں کا سردار نظر آتا ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ ھذا سید، یہ سردار ہے، وہ کون ہے؟ تاریخ اس کے متعلق بتاتی ہے کہ یہ ایک بڑا لمبا چوڑا دولت مند آدمی ہے، بلا مبالغہ ہزاروں اونٹ
اور دوسرے جانور اس کے پاس ہیں، لمبی چوڑی جاگیر کا مالک ہے، کوئی کمزور شخصیت نہیں ہے، اتنا بڑا مال و زر رکھنے والا آدمی عرب کی سرزمین پہ، اور وہ بھی بدو، بلا کا شراب نوش تھا، دن رات اسی میں مصروف رہنا، مجلس اور محفل بپا کرنا، کھانا لمبا چوڑا، کو پرواہ کوئی نہیں تھی۔ ایک دن شراب پیتا ہے، گھر میں شراب پی اور اپنی بیٹی کے شکم پہ ہاتھ پھیرتا ہے اور اس کو گالیاں دیتا ہے، ماں باپ کی گالیاں۔ چاند کی طرف دیکھا، جو منہ میں آیا کہا۔ شراب فروش نے پیسے مانگے تو اس کی قیمت سے کہیں بڑھ کے قبیلہ بہت پریشان ہے۔ غور فرمانا آپ نے کہ صحابہ رسول ہے کیسے؟ اللہ جو کہتا ہے کہ میرے محبوب یہ ہم نے تیرے دامن سے وابستہ کیے، تو کیا ان کا کردار اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے ساتھی وہی ہیں جن کو اکٹھا کر کے رسول اللہ کے دامن میں اللہ نے رکھا ہے؟ ہوش آئی، ساتھیوں نے کہا آج جو تو نے کیا ہے نا، اس سے بڑھ کے کائنات میں کوئی دوسری ذلت نہیں ہو سکتی۔ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے سب کچھ بتلایا۔ کہنے لگا اچھا، اور مورخ لکھتا ہے کہ وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، اپنے گھر میں رہتا ہے، اپنی جبین پہ ہاتھ مارتا ہے، اپنی رانوں پہ ہاتھ مارتا ہے اور کہتا ہے میں تو سمجھتا تھا شراب بہت اچھی چیز ہے، اس کو استعمال کرنے والا سرور میں رہتا ہے، یہ تو بڑی بد نصیبی ہے، صاحب افتخار لوگوں کی عقل کو ضائع کر دیتی ہے، یہ شرافت کی دھجیاں اڑا دیتی ہے۔ آج کے بعد نہ میں عام حالات میں شراب پیوں گا اور نہ بیماری کی حالت میں پیوں گا۔ یعنی بیماری کی حالت میں ہمارے ہاں تو جائز ہے نا، مسلمان پوچھتے ہیں آ کے مسئلہ، جی اس حالت میں شراب اگر ایک گھونٹ لے لیا جائے تو اللہ کے بندو یہ حرام ہے، ایک بوتل ہو یا ایک گھونٹ ہو۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو زیادہ چیز نشہ کرتی ہے اس کی کم تعداد بھی حرام ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ ھذا سید اہل الوبر، یہ دیہاتیوں کا سردار ہے۔ دیہاتیوں کے سردار کی زندگی اس طرح کی تھی کہ ننگوہار آتی تھی اس کی زندگی سے، حالات بدل گئے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو دور جاہلیت میں اچھا ہے وہ اسلام میں بھی اچھا ہے۔ اس کا کردار بدلا، اس کی سوچ بدلی، اس کے افکار بدلے، تو یہ کس طرح بدلا؟ اس پہ اس کی زندگی شاہد ہے اور اس کا کردار شاہد ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آیا، رنگت بدلی ہوئی ہے، آواز لرزتی ہے۔ آقا اللہ کے نبی اس کی طرف دیکھتے ہیں، مخاطب ہوئے اسے، کہنے لگا کہ میں نے اپنی زندگی میں زمانہ کفر میں 12-13 بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے۔ پتہ چلتا ہے اس کی بات کرنے سے، اس کے انداز سے
کہ اس کے دل پہ کیا قیامت گزر رہی ہے اور یہ کیوں ہے. ایک کو زندہ دفن کیا، اس کی چیخیں سنی، دوسری کو کیا، تیسری کو کیا، چوتھی کو کیا، 13 بچیاں زندہ دفن کرنے تک اس کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوا. اب کیا ہوا ہے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن آتا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اس کے کانوں میں آواز پڑی، پریشان ہوا. اللہ کے نبی، کوئی طریقہ کار ایسا ہے کہ قیامت کے دن میں اس پکڑ سے بچ جاؤں؟ الاسلام ہدم ما قبلہ، اسلام تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جو اسلام قبول کرنے سے پہلے کسی انسان نے کیے ہوتے ہیں. رحمت کائنات اس کی طرف دیکھتے ہیں، جو پریشان ہے. کوئی طریقہ اللہ کے نبی، کوئی عمل. رحمت کائنات محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بچی کے افزانہ میں ایک غلام آزاد کر دو. اللہ کے نبی، یہ میں کروں گا، قیامت کو میری جان بچ جائے گی اس گناہ سے، اس جرم سے. ارشاد فرمایا ہاں، 9 غلام کر کے آزاد. وہ مطمئن ہے کون؟ جس نے ساری زندگی ایسی بسر کی تھی کہ اس کی وہ زندگی انسانیت کی جبین پہ داغ تھی، اس میں انسانیت نظر نہیں آتی. دن رات بغاوت، دن رات گناہ، دن رات لوگوں کی عزتوں کو لوٹنا، دن رات جبر و ظلم کے پہاڑ توڑنا. ایک بہت بڑا سردار ہے اور پھر ہے بھی بدو. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوا. اس کو احساس ہوا کہ یہ میرا گناہ اتنا بڑا ہے، اگر دامن میں یہ گناہ لے کے اللہ کے دربار میں گیا تو شاید اللہ مجھے کبھی معاف نہ کرے. سوچیں آپ بھی اور میں بھی، اس بدو کے دل میں یہ خیال کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اب اللہ کا قرآن سنتا ہے، اس لیے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتا ہے. اس کی زندگی یوں بدلی کہ رات کی تاریکی میں اٹھ کے اپنے اللہ کے حضور دامن پھیلا کے، اللہ جیسی بد نصیبی کی زندگی میں بسر کی ہے، تیرا شکر ہے انقلاب آیا. اگر میں ویسے ہی تیرے کو پاس پہنچتا تو پتہ نہیں میرا کیا بنتا. رات کو اٹھ اٹھ کے روتا ہے، دن بے چین ہے، پریشان ہے، اور آخرت کی کامیابی کے لیے اعمال کا طلبگار ہے. ذرا سوچیں نا محمد رسول اللہ کے صحابہ میں، تھوڑی سی نگاہ ڈالیں تو یہ ایمان جو اندر ہے یہ ہمیں ملامت ضرور کرے گا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. انہوں نے قرآن کو تھاما، رحمت کائنات کا کردار اپنایا، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے. ایسا انقلاب آیا کہ دیکھنے والوں نے کہا اگر کوئی یہ انقلاب پیدا کر سکتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے. اور کائنات میں کوئی قائد، کوئی لیڈر یہ انقلاب پیدا نہیں کر سکتا جو کونین کی آقا محمد رسول اللہ کی. قدم قدم پہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا کردار ہے. اس کے دل میں اب رات کو بھی اور دن کو بھی
یہی خیال پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح اپنی گزشتہ زندگی کے گناہوں سے جان چھڑا سکتا ہوں. اللہ کے نبی تشریف فرما حاضر ہوا. یہ عقیدت اور پیار بھی عجیب رکھتا ہے، اور کونین کے آقا محمد رسول اللہ کو بھی اس کا احساس ہے. مزہ تو اس قیادت کو ہوتا ہے نا جو قیادت اپنے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کی زندگی کے ہر رخ کو سمجھتی ہو. اللہ کے نبی اس کی طرف خاص توجہ دیتے ہیں. ایک دن کہنے لگا اللہ کے نبی بڑی لمبی چوڑی جائیداد ہے، مورخ لکھتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں اس کے جانور ہیں. اللہ کے نبی کتنا انسان کے پاس ہو تو وہ اللہ کے ہاں پکڑ سے بچ سکتا ہے. میں جو یہ عرض کرتا ہوں نا ہر خطبہ جمعہ میں کہ ایسا کردار ہم بنا نہیں سکتے تو کم از کم کچھ نہ کچھ نقل تو لگا سکتے ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حضور رویا کرو، اور اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل ہی بنا لو. اگر صحابہ کا کردار ہم نہیں اپنا سکتے، ان سے لیل و نہار، ان سے صبح شام، تو کم از کم اتنا کر سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ جو ہم میں طاقت ہے وہ تو کر لے محمد رسول اللہ کے صحابہ جیسا. اللہ کہتا ہے ایمان وہ جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کا ایمان ہے. اگر اللہ بار بار قرآن میں مختلف انداز سے اس کو بیان کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے قیامت کو آ کے نہ کہنا اللہ ہمیں تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا. علم حاصل کر لو کہ زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسی، کردار ان سا، لیل و نہار ان سے، وگرنہ خطرہ ہی خطرہ ہے. اللہ کے نبی کتنا کھو انسان کے پاس تو وہ پکڑ سے بچ سکتا ہے. بدو ساری زندگی بدماشیوں، زناکاریوں، شراب خوری میں گزری ہے. یہ نبی یہ رحمت محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوا. ابھی میں مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوا، میرا ماں باپ مسلمان تھا، آپ کے ماں باپ مسلمان ہیں، میری اولاد مسلمان ہے، آپ کی اولاد مسلمان ہے. لیکن تھوڑا سا اپنے اندر جھانکیں اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی سے تقابلی جائزہ لیں اور اپنی اولاد کو اس دنیا میں ایک باوقار مقام دلانے کے لیے، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، تو کیا کبھی اپنی اولاد کے لیے یہ بھی سوچا ہے کہ ان کی آخرت بنائیں؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فکر. اللہ کے نبی کتنا، اور یہ پوچھنے والا لمبا چوڑا جاگیردار ہے، زمینوں کا مالک، آخر ہزاروں جانور اس کے پاس ہیں، وہ پرورش کیسے پاتے ہیں، کھاتے پیتے کہاں سے اگر اس کے پاس نہ ہو؟ لمبی چوڑی جائیداد ہے، لمبی چوڑی جاگیر ہے. اتنی لمبی چوڑی جاگیر رکھنے والا، اتنا مال رکھنے والا، اتنا روپیہ پیسہ رکھنے والا اپنے آقا سے پوچھتا ہے کہ آقا کتنا کہو، تو انسان بے فکر ہو جاتا ہے اللہ کے ہاں میری غریب نہیں. رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا 40 اونٹ کافی ہیں. جاگ کے میری بات کو سننا ہے توجہ کے ساتھ. اس کے پاس ہزاروں اونٹ ہیں. اللہ کے نبی کتنا میرے پاس ہو تو میں بے فکر ہو جاؤں، اللہ قیامت کو مجھے کھڑا کر کے کہیں یہ نہ کہے کہ جا تو جہنم کا ایندھن ہے. کتنا اللہ نے فرمایا 40 ہزاروں اونٹ رکھنے والے کو کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 40 اونٹ، اور اگر زیادہ ہوں تو 60
جن کے پاس 100 اونٹ ہیں ان کے لیے خرابی ہے، اللہ سوائے وہ لوگ جن کے پاس بہت اونٹ ہیں تو وہ ان کا دودھ غربا میں تقسیم کرتے ہیں، فقراء کو دیتے ہیں، ان کو ذبح کر کے انسانوں کی خدمت کرتے ہیں، اس مال و زر سے اپنے اللہ کی توجہ چاہتے ہیں، اللہ کی محبت چاہتے ہیں، لاکھوں ہو لیکن مقصود یہ ہو کہ اللہ کو راضی کر لیا جائے، اور رب کو راضی کرنے کے لیے وہ تغدو کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ کہنے لگا میرے آقا یہ تو بہت زبردست قسم کے اوصاف ہیں، اتنے زبردست عمل۔ رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف مخاطب ہوتے اور ارشاد فرمایا، کیس تم اپنے مال سے محبت رکھتے ہو یا اپنے وارثوں کے مال سے رکھتے ہو؟ نہ تو اس کائنات میں محمد الرسول اللہ جیسا کوئی رہنما پیدا ہوا ہے اور نہ ہونا ہے، اور نہ ان کے صحابہ جیسا کوئی جانسار پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے، مالی احب الیہ من مال موالی، مجھے اپنے مال سے محبت ہے، میرے وارثوں کے مال سے محبت نہیں ہے۔ سوچیں ذرا مطلب کیا ہے، کیا بیان کیا ہے قیس بن عاصم نے؟ اللہ کے نبی ان سے کوئی تعلق نہیں، ان سے کوئی محبت نہیں، مجھے تو اپنے سے محبت ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کے ہر کردار میں اتنی بڑی رہنمائی ہے کہ اگر اس کو ہم قبول کر لیں تو اللہ دنیا میں ہمیں جنت کی گارنٹی دینے کو تیار ہے۔ آپ بھی سوچیں، مالی احب الیہ من مال موالی، ہم بھی یہ سوچتے ہیں دن رات اپنے وارثوں کے لیے جمع کرنا، حرام و حلال کی امتیاز نہ ہونا، چھیننا جھپٹیاں کرنا، کس کے لیے؟ آل اولاد کوئی اچھی زندگی بسر کر سکے، مال و زر خرچ کرنا کہ دنیاوی زندگی وہ کس طریقے سے اچھی بسر کر سکتے ہیں، اکٹھا کر کر کے، جمع کر کر کے تجوریاں بھرنا، یہ کیا ہے؟ اپنے مال سے نہیں، وارث کے مال سے محبت۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا ہزاروں لوگ جب دولت چھوڑ کے مرتے ہیں، ان کی آنکھیں بند کرنے کے بعد فوراً ان کی اولاد آپس میں تلواریں نکال لیتی ہے، یہ تیرا، وہ میرا، وہ میرا، یہ تیرا، جھگڑے، لڑائی، خون خرابہ۔ اللہ کے نبی مجھے اپنا مال پسند ہے، فرمایا کیس تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا، تیرا مال وہ ہے جو تو نے پہن لیا، تیرا مال وہ ہے جو تو نے اپنے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیا۔ اور یہ مال و زر، یہ دولت، یہ جاگیر میرے لیے، تیرے لیے ننگو آر ہے اگر اس میں ہم وہ کردار ادا نہیں کرتے جو محمد رسول اللہ کے صحابہ نے کیا ہے۔ آمنو کما آمن الناس، اللہ ایمان ہی وہ پسند نہیں کرتا جس ایمان میں صحابہ کے ایمان کی جھلک نظر آتی ہے۔ فرمایا تیرا تو مال وہ ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑی عقیدت، بڑے پیار، بڑے محبت سے دیکھ رہا ہے۔
کہنے لگا اللہ کے نبی کیا مزہ ہو، کیسا وہ وقت ہو جب آپ اس وادی میں آئیں، انا فیہ بکثرت ابلی، وہاں آپ تشریف لائیں جہاں میں اپنے بہت بڑے غلہ، اونٹوں کے غلہ میں رہتا ہوں، آپ اپنی نظروں سے میرے اس غلہ کو دیکھیں، میرے اونٹوں کو دیکھیں، ان کی تعداد کو دیکھیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ میرا صحابی، میرا محبوب، میرا پیارا، میرا جانسار، میرا وفادار یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے مال اور زر کو دیکھوں۔ ارشاد فرمایا کیس، اگر میں وہاں ہوں تیرے پاس جہاں تیرا لمبا چوڑا اونٹوں کا خزانہ ہے، باڑے پڑے ہوئے ہیں تیرے، پھر کیفا تصنع، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، تو کیا کرے گا؟ مسکرا کے اپنے آپا کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر آپ تشریف لائیں گے تو وہاں انسانوں کی گنتی کریں گے اور میرے اونٹوں کو شمار کریں گے، فمن شاء اخذ براسی ابلی وذهب به۔ اللہ کے نبی جب آپ کی قیادت میں، آپ کی سیادت میں، آپ کی موجودگی میں انسانوں کی گنتی کی جائے گی، اونٹوں کی گنتی کی جائے گی، میں کہوں گا آگے بڑھ کے جس کا دل چاہتا ہے جو اونٹ وہ لے جائے گا۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ کر دینا، ان کا نام، ان کے کارنامے معمولی بات ہے، اصل تو کردار کی بات ہے۔ اور حسن بصری کہتے ہیں کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ تشریف تو نہیں لے گئے، لیکن اس انسان نے اپنے سارے ہی جانور اللہ کی رضا کے لیے تقسیم کر دیے تھے، معمولی جانور تھے۔ کردار صحابہ کا اور زندگی کا مقصد اس دنیا میں رہ کے آخرت کا بہترین مقام، بہترین مرتبہ اگر ہم چاہتے ہیں تو اس کردار کو نبھانا پڑے گا جو کردار محمد رسول اللہ کے صحابہ کا تھا۔ کبھی ہم نے سوچے، کبھی غور کیا ہے، کبھی فکر کیا ہے کہ ہماری زندگی کیسی ہے، ہمارے لیل و نہار کیسے ہیں؟ اللہ کے بندو، ہم چھینا جھپٹی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کا بھی چھینو، اس کا بھی چھینو، یہ بھی اکٹھا کرو، وہ بھی اکٹھا کرو، حلال اور حرام کی امتیاز کو ختم کر دو، محض دولت اکٹھی کرنی۔ اور ان کے نزدیک جو دولت پاس بھی ہے اس کو بھی اللہ کی رضا کے لیے ختم کر دینا۔ اس کو کتنا خوف ہے، اس کے دل میں کتنا ڈر ہے، یہ عاقبت کی کامیابی کے لیے کتنی کوشش اور جد و جہد کرتا ہے۔ بیٹھا ہوا ہے، سردار ہے، اس کا قبیلہ اس کے سامنے مؤدب ہے، بات ہو رہی کردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا، ان کی نگاہ کہاں ہے؟ میری تیری نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ محمد رسول اللہ کے صحابی کی نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ باتیں کر رہا ہے، ایک شخص کو پاؤں میں زنجیریں اور ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے سردار کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ سردار بات کر رہے، اس کے سامنے مجرم ہے اور ایک لاش لا کے رکھ دی جاتی۔ سردار باتیں کر کے جب خاموشی اختیار کرتا ہے تو ادھر نگاہ ڈالتا ہے، جس کی مشکیں بندھی ہوئی ہیں وہ اس کا بھتیجا ہے، لاش کی طرف دیکھتا ہے تو یہ اس کا بیٹا ہے۔
کیا معاملہ ہے؟ آپ کے بھتیجے نے آپ کے بیٹے کو قتل کر لیا ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، علامہ ابن عبد البر ارشاد فرماتے ہیں الاستیعاب میں کہ اس نے دیکھا دونوں طرف تلوار اس کے پاس ہے، تلوار کی طرف اس کا ہاتھ نہیں جاتا، وہ اپنے بھتیجے کی طرف دیکھتا ہے، کہنے لگا یبنا ہی بے سما فالتا، بہت برا کام تو نے کیا ہے، اور تو نے رب کی بغاوت کی، اللہ نے مسلمان کا قتل کرنا حرام قرار دیا ہے، تو نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری، اپنے قبیلے کو کمزور کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نے بغاوت کی ہے۔ بھتیجا سر جھکائے کھڑا ہے، واز کیا، تبلیغ کی، اور بیٹے کو کہا اس کی مشکیں کھول دو اور اپنے بھائی کے کفن دفن کا بندوبست کرو، اور کہا اس مقتول کی ماں بہت پریشان ہے، میری جائیداد سے اس کو دیت بھی ادا کر دو۔ بیٹا پڑا ہوا ہے، اپنے آپ سے باہر نہیں ہوا، ابویت کے جذبات نے میان سے تلوار نکالنے کو نہیں کہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار نے دیکھا کہ اگر کوئی قدم اٹھانا ہے، قدم اٹھانے سے پہلے محمد کی طرف دیکھ لیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کونین کے آقا محمد رسول اللہ مکہ کو فتح کر کے کعبۃ اللہ میں کھڑے ہیں۔ ایھا الناس، تمام مکہ کے باغی، سردار کفر کے، اللہ کے نبی پہ ظلم کے پہاڑ ڈھانے والے، صحابہ کی قدموں میں رسیاں باندھ کے سنگریزوں پہ کھینچنے والے، تپتے ہوئے صحرا میں لٹا کے پتھر رکھنے والے، کونین کے آقا محمد رسول اللہ، ان کی طرح مخاطب ہے، ارشاد فرمایا بتاؤ، اپنے ظلم کو دیکھو، اپنی بربریت کو دیکھو، اور اب مجھے تم ہی بتلاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں۔ نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، کہا محمد تو ایک کریم انسان ہے اور کریم انسان کا پتر ہے، تجھ سے بلائی کی ہی امید ہے۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم۔ اس کو محمد رسول اللہ کا کردار اس کے سامنے ہے، یہ بیٹے کی محبت میں اس کو ذبح کر دیتا، لیکن کردار محمد رسول اللہ کہتا ہے اتنے جذبات کی ضرورت نہیں، بلکہ سوچو اس کو معاف کرنا بہتر ہے یا اس کو قتل کر دینا بہتر ہے۔ محمد رسول اللہ کے نزدیک اس کی کیا حیثیت ہے؟ خباب بن الاسود بہت بڑا مسلمانوں کا دشمن، کعبہ میں مسلمانوں کو ٹکنے نہیں دیتا، کونین کی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہجرت کی کر سے مکہ سے نکلتی ہے، یہ پیچھا کرتا ہے، نیزہ مارتا ہے، سیدہ طاہرہ مقدسہ اونٹ سے گرتی ہیں، حاملہ ہے، حمل ضائع ہو جاتا ہے، بیمار پڑ گئی، اسی بیماری میں فوت ہو گئی۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے، ارشاد فرمایا ایھا الناس، اور میرے صحابہ میری بات اپنے پلے باندھ لو، جو شخص حبار کو دیکھے وہ کعبۃ اللہ کے غلاف کے ساتھ بھی چمٹا ہوا ہو فقتلوہ ہو، اسے قتل کر دو۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، اس کردار کو اپنانا صرف محمد رسول اللہ کے صحابہ کا کام ہے۔ ہم تو ایسی جرت نہیں کرتے، ایمان ہی نہیں ہے ایسا، سوچ ہی نہیں ہے ایسی۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مکہ کو فتح کیا، لوگ بطور مجرم محمد رسول اللہ کے سامنے آتے ہیں۔ ایک شخص آیا سامنے، آ کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے سر اٹھایا، صحابہ نے دیکھا،
اللہ کے نبی ہے باہر ہے، ایک صحابی تڑپ کے اٹھے تلوار لے کے، فرمایا رہنے دو، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب تلوار اس کی گردن پہ نہیں چل سکتی، اس نے کلمہ پڑھا ہے، کیس نے کہا اس کو معاف کر دو، چھوڑ دو، اور اس کی دیت اس کے پاس نہیں ہے، غریب ہے، محتاج ہے، اس کی دیت بھی میرے پلے سے ادا کر دو، اس کی بات کو۔ یہ کردار ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا، اور یہی مطالبہ اللہ کرتا ہے کہ اپنے آپ کو ایسا بناؤ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ بسترے مرد پہ لٹا ہوا ہے، اپنے بچوں کو اکٹھا کیا، اللہ کا بہت کرم ہے، 32 بیٹے ہیں اس کے، 32 بیٹے، سب کو اکٹھا کیا، کہنے لگا دیکھو میں مرنے جا رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد تم نے رونا چیخنا چلانا نہیں ہے، بابا ہمارے لیے اتنی محنت کی، اتنی جستجو، مالوں سے بھی اکٹھا کیا، ہمیں دنیا میں وقار کی زندگی مہیا کی، تیرے مرنے پہ ہم افسوس نہ کریں، روئے نہ، چیخے چلائے نہ؟ کہا نہیں، آخر سبب کیا ہے، کیوں نہ روئے، کیوں نہ دامن پھاڑے، کیوں نہ چیخو پکار کرے؟ وہ بابا ہم سے روٹھ گیا جس نے ایسی محبت مہیا کی جس کو افسانوں میں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسی محبت کی نہیں جا سکتی۔ ایسی تو نے ہمارے ساتھ محبت کی، ایسا پیار مال و زر سے لاد دیا ہے ہمیں، اگر تو ہمیں چھوڑ کے چلا جائے تو کیوں نہ روئیں، کیوں نہ چیخو چلائیں؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مرنے والے پہ چیخ چلا کے رونا نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ کا صحابی کیا کہتا ہے کہ چیخنا چلانا اس لیے نہیں ہے کہ اپنا کوئی طریقہ ایجاد نہیں کرنا، بلکہ محمد رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ کردار تب بنتا ہے، ایمان تب جچتا ہے جب ایمان میں وہ حرارت ہو جو محمد الرسول اللہ کے صحابہ میں حرارت تھی، وگرنہ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کہنے لگا دوسری بات یہ ہے، باتیں تو بہت انہوں نے بیان کی، وقت کم رہ گیا ہے، کہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مال و اسباب ہے نا، اس مال و اسباب کو فضول ضائع نہ کرنا، یوں ہی تباہ اور برباد نہ کر دینا اونٹوں کو، اور اگر کہیں ان کے استعمال کی ضرورت ہو تو بخیلی نہ کرنا۔ یہ کیوں بات کر رہا ہے؟ مال تو لمبا چوڑا اولاد کے پاس، اور اس کو علم ہے کہ اگر میری اولاد نے مال کو ویسے استعمال کیا جیسے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تو ان کی عاقبت برباد ہو جائے۔ کہا جہاں استعمال کی ضرورت ہو وہاں بے دریغ کرنا، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں اس مال کو ضائع نہ کرنا۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کی اپنی سوچ ہے، اس کا اپنا فکر ہے، اس کے اپنے خیالات ہیں؟ نہیں، لا تبذروا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ قرآن کہتا ہے مال کو فضول خرچ نہ کرو، مال کو ناجائز مقام پہ خرچ نہ کرو، اس لیے کہ تبذیر کرنا شیطان کا کام ہے۔ جو انسان تبذیر کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے، رحمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تبذر اس فضول خرچی کو کہتے ہیں
جہاں گنجائش نہ ہو تو آدمی پھر بھی کرے، جہاں ضرورت نہ ہو تو آدمی پھر بھی کرے۔ اب میں کیا کہوں آپ کو کہ کس کس مقام پہ خرچ نہیں کرنا چاہیے؟ آپ سوچیں، کہاں کہاں ضرورت نہیں ہوتی تو ہم خرچ کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، خود کو نمایاں کرنے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے لا تبذروا، فضول خرچی نہ کرو، جہاں ضرورت ہے وہاں بڑھ چڑھ کے خرچ کرنا، اور جہاں ضرورت نہیں فرمایا لا تبذروا۔ تبذیر اس خرچ کرنے کو کہتے ہیں جہاں خرچ کرنے کی ضرورت نہ ہو تو انسان خرچ کرے۔ اپنے شادی بیاہ کے موقع کو دیکھ لیں، اور کو اپنے فنکشن دیکھ لیں، ریاکاری کو پیش نظر رکھیں تو پھر دیکھیں کہ کہیں ہم بھی تو ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں جو تبذر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا صحابی اپنی اولاد کو واعظ کرتا ہے تو یہ کہتا ہے دیکھو ان اونٹوں کو ضائع نہ کرنا، مجرم بن جاؤ گے، لیکن جہاں ان کے استعمال کی ضرورت ہو بے دریغ ان کو استعمال کرنا۔ واعظ ہے اپنی اولاد کو، ہم بھی کرتے ہیں، مجھے بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سوچیں خود، ہم نے جانا ہے یہاں سے، ہمارا کردار اپنی زندگی تک کیسا ہے اور ہمارا کردار ہماری اولاد کے سلسلے میں کیسا ہے۔ کہتا ہے بیٹا بکر بن وائل سے میری بڑی دشمنی تھی، میں مر رہا ہوں، میری قبر وہاں نکالنا جہاں تک بکر بن وائل نہ پہنچ سکیں۔ ہو سکتا ہے میں نے جو ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہوئی ہیں، قتل و غارت کیا ہوا ہے، ان کا خون بہایا ہوا ہے، ہو سکتا ہے ان میں جاہلیت بیدار ہو اور پھر یہ میری قبر کی توہین کریں۔ صحابی رسول دنیا سے جا رہا ہے اور اپنی اولاد کو واعظ کیا کرے کہ دیکھو ایسا نہ ہو، قبر وہاں کھودنا جہاں یہ خطرہ نہ ہو۔ کیوں بابا؟ کہا فَتُفْسِدُوا عَلَيْهِمْ دُنْيَاهُمْ وَيَفْسِدُوا عَلَيْكُمْ آخِرَتَكُمْ۔ مجھے خوف ہے تم ان کی دنیا برباد کر دو گے، وہ تمہاری آخرت برباد کر دے۔ سوچیں، اور ہم نے بھی کبھی اپنی اولاد کے لیے سوچا ہے؟ بار بار کہتے ہوئے مجھے بھی شرم آتی ہے کہ مجھ سے جھگڑتے ہیں، مجھے برا کہتے ہیں، کہ کہتے ہیں بے نمازی کا جنازہ نہیں۔ میں کہتا ہوں میں تمہارا دوست ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور صحابہ اپنی اولاد کو واعظ کر کے جاتے ہیں تمہارے اس کردار سے تمہاری آخرت کے برباد ہونے کا خدشہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں بتلا جاؤں تمہاری آخرت تباہ نہ ہو جائے۔ تم نے بھی کبھی اپنی اولاد کو کہا ہے؟ میں نے بھی کہیں کہا ہے؟ سوچتے ہم اپنی اولاد اسلام کی باغی، دستور کی باغی، سنت کی باغی، قرآن کی باغی، اور ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تم ان باغیوں سے اس محبت کا اظہار کر کے دشمنی کرتے ہو ان سے۔ اللہ کہتے ہیں تمہاری ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری جس طرح صحابہ نے نبھائی ہے اگر اس طرح نبھائیں گے تو آخرت میں کوئی مقام اور مرتبہ پا سکیں گے، اگر کردار وہ نہ اپنایا تو اس کی خاص ہی رہے گی۔ اپنی اولاد کو سمجھاؤ، ان کو بتلاؤ، ان کو کہو کہ بد نصیبو کچھ نہیں تو نماز ہی پر چھڑا کرو۔ اور نماز ایک ایسا عمل ہے جس میں نہ طاقت استعمال ہوتی ہے، نہ دولت استعمال ہوتی ہے، اور نہ قوت استعمال ہوتی ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں
کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے، اور کونین کے آقا محمد رسول اللہ بسترے مرگ پہ پڑے ہوئے ہیں، ہوش آتی ہے تو کہتے ہیں مجھے وضو کرواؤ، میں نے نماز پڑھنی ہے، نماز نماز نماز۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بسترے مرگ پہ ہوش پکڑتے ہیں تو نماز نماز کرتے ہیں۔ نہ میں نماز پڑھوں نہ میری اولاد نماز پڑھے تو ہم کہیں گے ہاں جی مسلمان ہے، مسلمان ہے، کوئی مسلمانی نہیں ہے۔ اور کردار صحابہ کے آمنو کما آمن الناس، وہ کردار ادا کرو جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کردار ادا کرتے ہیں۔ کیا کردار ہے جو ہماری زندگی میں بالکل نہیں؟ وہ یہ کہ اپنی آل اور اولاد کو ترغیب دلانا، ان کو آخرت کی جد و جہد کے لیے مجبور کرنا، بتلانا انہیں کہ اس زندگی کی کوئی حیثیت نہیں، اس نے ختم ہونی ہے، اصل زندگی وہ ہے جس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ جو جہنم میں گیا وہ جہنمی ہمیشہ ہمیشہ، جو جنت میں گیا وہ جنتی ہمیشہ ہمیشہ، وہاں ہمیشہ رہنا ہے، مرنا نہیں، یہاں مرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعظ و نصیحت کی بنا پہ صحابہ کا کیا کردار ہے کہ جاتے ہوئے وہ مال و دولت کی تقسیم کی بات نہیں کرتے، وہ اپنے متعلق خیر و برکات اور صدقات کی بات نہیں کرتے، وہ یہ کرتے ہیں کہ تم کس طرح اپنی عاقبت کو بہتر بنا سکتے ہو۔ جو یہ نہیں کرتا اپنی اولاد کے لیے، اولاد بھی جان لے اور وہ ماں باپ بھی کہ وہ دشمن ہیں ان کے، کم از کم نماز کے لیے اپنی اولاد کو ضرور کہو کہ نماز کا تارک قطعی کافر ہے۔ یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری کائنات کے صادق جھوٹ بول سکتے ہیں، میرے آقا کی زبان سے غلط بات نہیں نکل سکتی۔ فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ اصحاب رسول جاتے ہوئے اپنی اولادوں کو واعظ نصیحت کر کے اور وصیت کرتے جاتے تھے کہ دنیا کی بات نہیں بیٹا، اپنی عاقبت کو بچا لو، اپنی عاقبت کو محفوظ رکھو، یہی تمہاری کامیابی ہے، یہی ہماری کامیابی ہے، اور آج بھی یہی کامیابی ہے ماں باپ کی بھی اور آل اولاد کی بھی، کہ ہم ویسے زندگی کریں بسر جیسے محمد الرسول اللہ کے صحابہ نے کی۔ اللہ ہمیں صحیح ایمان کی توفیق دے اور اس کردار کی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا ہے اور جس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔